على الصلاة حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. تمام قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی بالا تری اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور اس کا مالک ہے۔ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بن کر اس خاکے گیتی پر تشریف لائے۔ نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام،
اس مختصر سے وقت میں جس موضوع کو میں نے آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہونے اور چند گزارشات رکھنے کے لیے جو چنا ہے وہ موضوع ہے انسان پر آنے والے 5 مشکل مراحل۔ ان مرحلوں کا تذکرہ ہم کریں گے کہ انسان کی زندگی پر اور انسان کے ساتھ جو 5 مراحل آئیں گے یہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، اور ان مرحلوں میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ ہر انسان اس مرحلے سے گزرے گا اور ایک تنکا برابر بھی کوئی کسی کا تعاون، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ جتنی رشتہ داریاں ہیں، جتنی دوستی اور اس کے ساتھ تعلق چاہے جتنا گہرا ہو، لیکن ان مرحلوں میں سے کسی ایک مرحلے سے بھی اگر انسان گزرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو تنہا پائے گا، کوئی کسی کا اس میں ساتھ دینے والا نہیں۔ اور ایک بات یہ کہ ان مرحلوں پر جو کیفیت گزرے گی، جو انسان کی زندگی پر شدت کے جو مراحل آئیں گے، جو پریشانی کی گھڑی آئے گی، اس پریشانی کو انسان اپنے دل سے، زبان سے کیفیت نہیں بیان کر سکتا۔ جس انسان پر بھی آج تک یہ مرحلہ گزرا ہے، کسی بھی انسان نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس کی شدت یہ ہے، اس کی سختی یہ ہے، اور ایسے موقع پر انسان کو اتنی زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان مراحل کا ذکر کیا ہے۔ ان مرحلوں کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ تمام مخاطبین کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے ان جذبوں کو سلام کرتا ہوں، اور جو جذبہ ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بیان کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اور صحابہ کے تعلق سے جو تذکرہ کر کے بتایا ہے، اس کا عملی نمونہ آپ کے سامنے مجھے دیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ رب العزت سے صرف ایک چیز ہم درخواست کر سکتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کی تھی۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، تو کعبے کی تعمیر یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا نیک عمل تھا کہ اس عمل پر انسان چاہے تو فخر کر سکتا ہے، اور اس کا فخر کرنا بجا ہے، جائز ہے، مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس عاجزی اور جس انکساری سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وہ آج ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ اتنی تعمیر کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کہا تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگار ہم نے جو بھی تعمیر کی ہے اللہ اس کو تو شرف قبولیت سے نواز دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، اور آج میں تمام لوگوں کو، جن لوگوں نے جس انداز سے اس مسجد میں تعاون کے لیے ہاتھ بڑھایا ہے، جس طرح آج تک کیا ہے، ہم اپنے آپ پر فخر نہ کریں، صرف یہ کہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر انسان کی زندگی میں ایک بھی نیک عمل اللہ قبول کر لیتا ہے تو اس کی نجات کے لیے وہ نیک عمل کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وہ منظر میں نے دیکھا، اس لیے میں نے جذبات میں یہ بات کہی، اور اس جذبے کو اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہے جب تک کہ یہ منزل مقصود تک نہ پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ جتنا ہم نے کیا ہے تو اللہ اس کو قبول کر لے، آگے ہمیں اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے جن مراحل کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی ہے، سب سے پہلا مرحلہ جو ہر انسان کے ساتھ پیش آنے والا ہے
چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو یا یہودی ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ مرحلہ پیش آنے والا ہے، وہ ہے موت کی گھڑی۔ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے، جب وہ مرنے لگتا ہے، تو صرف اس کی کیفیت کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے، اس کے سوا کسی کو نہیں ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس کی شدت بیان کی ہے۔ کیوں؟ مرنے والا اپنی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے اور اس کیفیت کا وہ اظہار الفاظ کے ذریعے نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ جب روح پہنچ جائے گی ہنسلی تک، جب اس کی جان نکلنے والی ہوگی، جب اس کی جان نکل رہی ہوگی، جب اللہ کے فرشتے اس کی جان کو کھینچ رہے ہوں گے، اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ بتا نہیں سکتا کہ مجھے تکلیف اتنی ہو رہی ہے، صرف اس کے زبان سے یہ لفظ نکلے گا من راق، ہے کوئی جو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، ہے کوئی تم میں سے انسان جو ہمیں اس سے نجات دے کر اس سے بچا لے۔ من راق، یہاں تک کہ اگر کوئی تنتر منتر سے ہی ہو، کوئی جھاڑ پھونک سے بھی ہو، جس طرح تدبیر ہو کر لو، مگر مجھے اس مصیبت سے نجات دے دو۔ قرآن کریم کے اندر اس مرحلے کا کئی مرتبہ اور ذکر کیا ہے، دوسرے انداز سے بھی اللہ رب العزت نے اس کو بتایا ہے کہ جب انسان پر یہ کیفیت آئے گی تو کتنی سخت ہوگی۔ احادیث کے اندر ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جب موت آتی ہے، موت کی گھڑی آتی ہے، چاہے جس انداز سے بھی ہو، چاہے وہ بستر پر مرتا ہو یا کہیں ہاسپٹلائز ہو کر کے دوا کے بیچ بھی مرتا ہو، جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے اور اس کی صرف تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھے بچا لے۔ لیکن افسوس، اس انسان کی کیفیت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے جب اس کی روح آخری وقت کو آتی ہے نکلنے کے لیے اور اسے یقین ہو جاتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ ساری رشتہ داریاں مجھے چھوڑ کر جانی ہے، یہ دنیا مجھے چھوڑ کر جانا ہے، اب میرے لیے ایک گھڑی بھی باقی نہیں ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اس کی پنڈلیاں ایک سے دوسرے سے لگ جاتی ہے، یومئذ اذا ربک یومئذ المساق، اور اپنے رب کی طرف وہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کو لے کر جاتا ہے۔ اب اس مرحلے میں انسان کی زندگی پر جو پیش آنے والا ہے کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد جب انسان مرتا ہے اس کو نہلا کر کفنا کر اکیلا اس کو دفنا کر چلا آتا ہے۔ اب اس کے بعد سے لے کر قیامت تک جب تک حساب و کتاب کا منظر قائم نہیں ہوگا، جب تک انسان کو ایک ساتھ جمع کر کے ان کے نامہ اعمال سے ایک ایک عمل کا حساب نہ لے لیا جائے، اس وقت تک قیامت قائم ہونے تک وہ انسان تنہا رہتا ہے۔ کسی نے آج تک اس کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگایا ہے کہ کس تکلیف میں وہ مبتلا ہوگا۔ نہلا کر کفنا کر اسے دفنا کر لوگ چلے آتے ہیں، یہاں سے اس کی زندگی کا ایک الگ آغاز ہوتا ہے جسے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی زبان میں، صحابہ کے منہج صحابہ کا جو عمل ہے اس زبان میں اس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس برزخی زندگی میں انسان اکیلا نپٹتا ہے، اس کے ساتھ اس کے فرشتے ہوتے، اس کے سوا کوئی نہیں ہوتا جو اس نے زندگی میں نیک اعمال کیے تھے اس عمل کا وہ سہارا لے سکتا ہے۔ باقی اسے دنیا داری، کروڑوں کی جائیداد اس نے چھوڑی ہے اور کروڑوں کی ملکیت اس نے چھوڑ دی ہے، اپنی اولاد کے لیے ایک پیسہ بھی اگر کوئی خرچ کرتا ہے، خرچ کر کے اس مصیبت سے نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے انسان کی چھوڑی ہوئی نیکیاں یا اس کی دولت تو کام نہیں آتی ہے، مگر اپنے پیچھے اس نے جو نیک عمل کرنے کے لیے مزید اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر چھوڑا ہے، اسی نیک عمل کا اسے فائدہ مل سکتا ہے۔ کسی نے مسجد بنائی ہے، کسی نے مدرسے بنائے ہیں، اگرچہ انسان کا اس سے خود فائدہ نہ ہو مگر لوگ اسے اگر فائدہ لے رہے ہیں تو حدیث کی زبان میں
یہ اس کے لیے نیک عمل کا وہ جو صدقہ جاریہ ہے، اس صدقہ جاریہ کا اسے قبر میں بھی فائدہ ہوگا، اور بھی جو مزید مرحلے آنے والے ہیں سخت سے سخت ترین، تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جو انسان کی زندگی پر پیش آنے والا ہے، اسے کوئی بچا نہیں سکتا، اور نہ اس کے اندر کوئی رشتہ داری قائم آ سکتی ہے، کوئی رشتہ داری اسے کام نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے برزخ کے تعلق سے، یہ عذاب قبر۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے عذاب قبر کے تعلق سے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون کے تعلق سے کہ فرعون اور آل فرعون پر یہ صبح و شام عذاب آگ کا دیا جاتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صبح اور شام دوپہر کو اس کو راحت مل جاتی ہے، اسے راحت نہیں ملتی۔ اس آیت کا استدلال، اس آیت کو پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اگر کوئی عذاب کوئی قبر میں دفن ہوتا ہے تو بھی اس کو عذاب ہوگا گنہگار ہونے پر، اگر کوئی دفن نہیں ہوتا ہے، کوئی جلا دیا جاتا ہے، کوئی بہا دیا جاتا ہے، پھر بھی اسے برزخ کی زندگی میں اگر نیک ہے تو آرام کا سامان ہے، اگر برا ہے تو برزخ کی زندگی میں اس کے تکلیف ہی تکلیف ہے۔ برزخ کی زندگی ہے، برزخ ہی کہتے ہی آڑ کو جو انسان نہ دیکھ سکے۔ اب اس کے بعد دنیا اپنے اطمینان و سکون کے ساتھ دوسرا جو مرحلہ خطرناک جو انسان کا آنے والا ہے، حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے کہ دنیا چل رہی ہوگی اپنے سکون اور اپنے اطمینان سے، دنیا انسان اپنی زندگی میں مگن ہوگا، اچانک ایک آواز سے ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر دوسری آواز سے اچانک سارے لوگ اکٹھا، ساری کائنات جتنے بھی انسان ہیں، مرد عورت ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے میں پیش ہو جائیں گے۔ اس حدیث کے اندر تھوڑی تفصیل بھی ہے، لیکن میں آپ کو مختصراً میدان محشر کا وہ خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر اور صحیحین میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ سارے لوگ اپنے رب کی حضور میں حاضر ہوں گے، اتنے پریشان ہوں گے، اتنی پریشانی کا عالم ہوگا کہ لوگ پریشانی کی وجہ سے کہیں گے کہ جو بھی ہمارے نصیب میں ہے، جنت ہے تو جنت ہے، اگر جہنم ہے تو جہنم ہے، فیصلہ ہو جائے مگر اس گھڑی سے ہمیں نجات مل جائے۔ چنانچہ لوگ رب کے سامنے فیصلہ کروانے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام رب کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے، چنانچہ ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، یہاں تک کہ لوگ آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ہی چلیں رب کے پاس سفارش کریں، جو بھی ہمارے حق میں ہے وہ فیصلہ فرما دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں، اس کے جلال میں، اللہ کی بارگاہ میں درخواست زبان سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے، چنانچہ آپ سجدے میں پڑے رہیں گے اس وقت تک جب تک اللہ چاہے گا۔ اس نقطے سے آپ کو یہ سمجھیں، یہ سردار انبیاء ہیں، یہ امام الاولین والآخرین ہیں، یہ ساری کائنات کا امام ہے، وہ اپنے رب کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے یہاں تو یہاں وہاں بھی سجدہ کر رہے، رب کو خوش کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے۔ اور آج مسلمان ہیں جو نہ جانے کتنی نمازوں کا تارک بنا ہوا ہے کہ نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ رب کو خوش کرنے کے لیے کوئی اعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ اب یہاں تو بہت سارے عقیدے کی بات بھی ہے، لیکن میں عقیدے کی طرف جاؤں گا۔ یہ تفصیل طلب حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سجدے میں گرے رہیں گے جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ چنانچہ جب اللہ چاہے گا، آپ سجدے سے جو سر اٹھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا آپ سر اٹھائیں، اور
کیا چاہتے ہیں آپ وہ درخواست کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جو ساری دنیا موجود ہوگی وہ رب سے درخواست کریں گے پروردگار ان کا حساب لے لیا جائے۔ تو یہاں دوسرا مرحلہ شروع ہوگا حساب و کتاب کا۔ ہر ایک انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گرے رہیں گے پھر آپ کو جب بلایا جائے گا مقام محمود، آپ کو بلایا جائے گا، مقام محمود پر آئیں گے، رب کے سامنے گزارش کریں گے کہ ان کا حساب لیا جائے گا۔ جب اللہ لوگوں کے سامنے سارے نور کے پردوں میں آئے گا اس وقت تک پردہ کھلے گا نہیں، اس وقت اللہ پردے میں ہے۔ جب اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا تو جتنے لوگ ہیں اس میدان میں جو نمازی تھے اللہ کی اس پنڈلی کو دیکھ کر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ جو لوگ یہاں رب کو بن دیکھے سجدہ کرتے ہیں وہاں رب کو دیکھ کر اگر بھی سجدہ نہیں کرتا تو سمجھو حدیث کے اندر آیا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی پیٹھ سخت ہو جائے گی تخت کی طرح، وہ جھکنا بھی چاہے تو جھک نہیں سکتا، کیونکہ اس نے یہاں دنیا کے اندر جو 5 نمازیں اللہ نے فرض کی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے اس کی پیٹھ جھکی نہیں تھی۔ میدان محشر میں دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے وہ جھکنا چاہے میں تو جھک نہیں سکتا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں گے تو یہاں ایک دوسرا مرحلہ یہ ہے حساب جب لیا جائے گا ہر ایک کو نام لے کر پکارا جائے گا، اس میں کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، نیکی کی ہوگی یا بدی کی ہوگی، جو بھی اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے، نہ باپ بیٹی کا نہ بیٹی باپ کا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو اللہ رب العزت کی طرف سے اسے پکار کر بلایا جائے گا اور اس کی زندگی کے اعمال کا سارا حساب لیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ تو دوسرا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ آئے گا میزان عدل قائم کیا جائے گا۔ نہ انسان کے اعمال کو وزن کرنے کے لیے ایک میزان، ایک ترازو قائم کیا جائے گا۔ اور یہاں ایک روک کر بات بتاتا ہوں آپ کو، جیسے حدیث کے اندر میں نے بتایا اس عقیدے کے باب میں آپ سنیں کہ اللہ پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی صفات کے تعلق سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے جو بھی اپنی صفت قرآن کریم کے اندر یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفت بیان کی ہے اور جس طرح بیان کی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں بغیر تعویل کے۔ کیا ہے کیوں ہے یہ اس پر نہیں جاتے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہم اللہ کی ہر صفت کو تسلیم کرتے ہیں بغیر تعویل کیے ہوئے۔ جو بیان کیا ہے اللہ نے، جو بیان کیا ہے اللہ کی صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم بغیر تعویل کے اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اتمام حجت کے لیے، حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت میزان کو قائم کرے گا، عمل جو اس نے کیا ہے اس کو ترازو بنائے گا اس کے عمل کو تولنے کے لیے۔ جب اس کے حساب میں لایا جائے گا قرآن کریم میں جب انسان دیکھے گا رجسٹر اس کا پیش کیا جائے گا، انسان دیکھ کر تعجب کرے گا اور تعجب میں جو زبان سے الفاظ نکلیں گے ان الفاظ کا ذکر اللہ نے کیا قرآن کے اندر۔ وہ انسان کہے گا مالی حاضل کتاب، کتاب دیکھے گا اور کہے گا اس کتاب کو کیا ہوا ہے، اس رجسٹر کو ہوا کیا ہے، مالی حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ ہم نے رات کی تاریکی میں ساری کائنات سے چھپ کر جو گناہ کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ جس گناہ کو کرنے کے لیے میں نے دیکھا تھا، میں نے کیا تھا، دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو جانتا نہیں ہے سوائے رب کے، مگر اس میں لکھا ہوا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، مگر اس میں لکھا ہوا ہے۔
ہر انسان کا نیک عمل جب لکھا ہوگا اس میں کوئی کسی کا ساتھی، کوئی کسی کا مددگار، کوئی کسی کا تعاون کرنے والا اس میں نہیں ہوگا۔ ہم آج اپنی رشتہ داری قائم کرنے کے لیے، اس کے نبھانے کے لیے بہت کچھ قربان کرتے ہیں، مگر میدان محشر میں جب عمل کا وزن کیا جائے گا اس میں کوئی بھی اپنی ایک نیکی باپ کو دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہاں انسان تنہا ہوگا۔ میزان عدل کو قائم کرنے کے بعد اللہ رب العزت، اس میں لمبی تفصیل ہے لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں آپ کو، قائم کیا جائے گا، اب فیصلہ ہوگا، جس کا عمل جو بھی ہوگا فیصلہ کر لیا جائے گا۔ جنتی جنت کو جانے کی تیار ہوں گے، جہنم کے لیے جہنمی جہنم کے لیے بٹوارہ ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جب نیک عمل تول دیا جائے گا، مجرموں کو چھانٹ لیا جائے گا۔ اس نے جو جرم کیے تھے آج مجرم الگ ہوگا، نیک لوگ الگ ہوں گے۔ جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے، اللہ رب العزت کے تمام صفات سے، اللہ کی تمام صفات کے ذریعے سے دعا کرتے، پروردگار ہم سب کو جنت نصیب عطا فرما، پروردگار ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس کا دامن پکڑیں گے، اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور میں کہتا ہوں اہل حدیث ہو خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ سارے لوگ کہاں ہوں گے ہمیں پتہ نہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ حدیث کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جنت کا 8 دروازے ہیں، 8 دروازے بند ہوں گے۔ اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آتی باب الجنت یوم القیامہ، میں جنت کے دروازے پر آؤں گا میدان محشر میں، قیامت کے دن جب جنت کے دروازے پر آؤں گا۔ یہ جنت کا دروازہ ہے، جنت اللہ کی ملکیت ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے گا جنت میں داخلہ کرے گا۔ وہاں نہیں بولتے، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانا ما یکون، ہر چیز کا جو لوگ مالک بنا دے رہے ہیں، مالک کا تو اختیار یہ تھا اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے، مگر یہ ملکیت اللہ کی ہے۔ لوگوں اگر جنت چاہتے ہو، ہم چاہتے جنت ہو، تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عمل پر جنت کی بشارت دی ہے اس عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر جو الفاظ آتی باب الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، یہ دھڑاک سے دروازہ نہیں کھولوں گا، جنت کے اندر جو پیچھے سے موجود ہے مالک جو رضوان ہے، وہ رضوان کہے گا من انتا، اللہ اکبر، بغیر اجازت کے اس جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ بھی نہیں ہے۔ جنت کا جو دروازہ کا جو واچمین ہے، جو دروغہ ہے، وہ سوال کر رہا ہے من انتا، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب رضوان مجھ سے سوال کرے گا من انتا، آپ کون ہے، تو میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ادھر سے رضوان کی آواز آئے گی، جو جنت کے اندر دروغہ ہے وہ کہے گا وَبِكَ أُمِرْتُ أَلَّا أَفْتِحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ، مجھے رب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولوں۔ اس سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ جنت میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، جب سب سے پہلے آپ جائیں گے تو حدیث کے اندر آیا ہے اس کے بعد آپ کے پیروکار جائیں گے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی وجہ سے لوگوں کے طعنے سنے ہیں، لوگوں کی گالیاں سنی ہیں، لوگوں نے نہ جانے کن کن القاب سے ہمیں نوازا ہے، ہم خوش ہیں اور خاموش ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت جانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی۔ تو ان مرحلوں میں حساب کے وقت وزن جب عمل کا کیا جائے گا اس وقت اور کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا،
سوائے اس کے کہ انسان جو زندگی میں عمل کرتا ہے اسی کا وہ عمل اس کے ساتھ جائے گا۔ اب آخری حدیث پیش کرتا ہوں۔ جنت میں جنتی کہ جتنے اعمال ہیں، جنت کے اندر کتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، سب کا اللہ رب العزت نے تفصیلاً قرآن میں بیان کیا ہے۔ ایک نعمت، بڑی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث کے اندر آیا ہے جنتی جب جنت میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جیسے آج ہم یہاں جمع ہیں، ہم نے اگر شرک نہیں کیا ہے تو انشاءاللہ جنت میں بھی جمع ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ حدیث کے اندر آیا کہ جنت میں اللہ رب العزت جنتی سے سوال کرے گا، میں اور تم لوگ کچھ چاہتے ہو اور چاہتے ہو کچھ کہ میں تم کو عطا کروں؟ جنتی کہے گا پروردگار تو نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، ہماری جان کو تو نے جہنم سے نجات دے دی ہے، تو مجھ سے خوش ہو گیا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کہے گا اور اس سے بڑی نعمت تمہیں عطا کروں؟ چنانچہ اب تک جو پردے میں تھا پروردگار، یہ جو نور کے پردے تھے جنتیوں کے لیے، ایک ادنا بھی درجے کا جو جنتی ہوگا، حدیث کے اندر آیا ہے جیسے تم 14ویں کے چاند رات میں چاند کو دیکھتے ہو، دیکھنے میں کوئی تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اسی طرح انسان اپنے پروردگار کو دیکھے گا، چنانچہ سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ اسی بات کا اشارہ سورہ یاسین کے اندر وَسَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِیمٍ، پروردگار کی طرف سے سلام آئے گا۔ یہاں خالق اپنے مخلوق کو سلام کرے گا، معبود اپنے عابد کو خود سلام کرے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی وہ سلام اور وہ منظر نصیب کرے۔ اللہ سے دعا کرتے پروردگار یہ جو 5 مرحلے جو سخت سے سخت ترین ہے، اس میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں، ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے یہ مرحلے آسان ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا